اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صحیح بخاری پڑھی گئی ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری پڑھی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے سے یہ کیوں نہ کہا کہ اس کے اندر جو حدیث عمار ہے وہ میری طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، وہ تو صحیح نہیں ہے۔ آپ آخر میں مولوی راشد کا کلیم سنیں گے، میں لگاؤں گا۔ اور اگلی بات یہ جو ہے سوانح قاسمی، یہ دیوبندیوں کی مکتبہ رحمانیہ کی شائع کی ہوئی ہے، یہ دیوبندیوں کے لیے ایک عالم دین گزرے ہیں، اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ بانی ہیں ان کے۔ وہ بھی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری شریف پڑھی گئی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری شریف پڑھی گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کیوں نہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو میری طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، اور یہی صحیح بخاری ہے جس کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ کے صفحہ نمبر 676 پر، اور امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 اور جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 328 پہ امام ابو زید المروزی کے حوالے سے یہ روایت لے کے آئے کہ ابو زید مروزی کہتے ہیں کہ میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم شافعی کی کتاب پڑھتے ہو، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ وما کتابوں کا، حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع محمد ابن اسماعیل یعنی البخاری، میری کتاب وہ ہے جو محمد بن اسماعیل بخاری کی جامع ہے، یعنی صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میری کتاب ہے۔ اب جس کتاب کو خواب میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے، اس کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس کو ابھی آپ نے ویڈیو کلپ کے اندر سنا ہے۔ کیا صحیح بخاری جامع کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے جیسا کہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے؟ اور یہ باتیں انہوں نے کیوں کہی ہے، کس مناسبت سے کہی ہے، ان کی وہ پوری باتیں ہم اپنے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہم وہ لنک دے دیں گے، وہاں سے آپ پوری بات سن سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر صرف فوکس یہ کریں گے اور اس بارے میں وضاحت کریں گے کہ جو باتیں انہوں نے اس ویڈیو کے اندر کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے تعلق سے کہا کہ یہ میری کتاب ہے۔ وہ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ امام ابو زید المروزی کہتے ہیں کہ میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صافی کی کتاب پڑھتے ہو، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وما کتابک، حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع محمد بن اسماعیل یعنی بخاری میری کتاب ہے۔ بخاری میری کتاب وہ ہے
جو محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب الجامع ہے، یہ صحیح بخاری میری کتاب ہے۔ یعنی خواب میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کو اپنی کتاب کہا۔ میری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ سیر اعلام النبلا حافظ ذہبی کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 438 وغیرہ ہے۔ اور اسی طرح سے فتح الباری کے مقدمے میں حافظ ابن حجر نے اس بارے میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے فیض الباری، فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے، ابن حجر اسقلانی اور رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ فیض الباری فتح ابن حجر اسقلانی شرح صحیح بخاری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11، یہ اردو ترجمے کے اندر ہے۔ صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہے کہ اور بہت سے بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کو اپنی طرف نسبت کیا۔ یہ جملہ محمد بن مروزی نے درمیان رکن و مقام ابراہیم کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں، اے ابو زید، کب تک صافی کی کتاب کا درس دے گا؟ ہماری کتاب تو کیوں نہیں پڑھتا؟ عرض کیا، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، جامع محمد بن اسماعیل یعنی بخاری۔ اسی طرح سے آگے لکھتے ہیں، امام الحرمین نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا، لیکن یہاں پر انہوں نے کوئی سند نقل نہیں کیا۔ دیکھیے، اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات کہنا، عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب صحیح بخاری ہی کی کتاب ہے، یعنی امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ گویا کہ جو امام شافعی کی کتاب کا درس دے رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے۔ حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت ساری کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتوں کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، جمع کیا ہے، وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، یہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کیا جا رہا ہے کہ خواب میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کو اپنی کتاب کہا، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اپنی کتاب قرار نہیں دیا۔ تو عام آدمی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، پھر تو وہ ہاتھ سے گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کردہ جو حدیثیں ہیں صحیح سند سے، وہ تو گئی ہاتھ سے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور محدث کے بارے میں یہ نہیں کہا۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑی تعداد میں ہے، مسند احمد کئی جلدوں میں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں صحیح سند کے ساتھ درج ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خواب میں آ کر یہ نہیں کہا کہ وہ میری کتاب ہے مسند احمد، لہذا تم اس کتاب کو پڑھو۔ صرف صحیح بخاری کو ہی پڑھنے کا حکم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ تو یہ باتیں، اس طرح کی باتیں لوگوں میں کہنے سے عام لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہذا اس طرح کی بات، اس طرح کے واقعات لوگوں میں نہیں پھیلانی چاہیے، کیونکہ بہت سارے محدثینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح سند کے ساتھ جمع کیا ہے۔ وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب کو منسوب کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے خواب میں آ کر کے ان کتابوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا۔
صرف صحیح بخاری کے بارے میں ہی کیوں ذکر کیا کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھو؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں پیدا ہو سکتی ہیں، لہذا اس طرح کے واقعات لوگوں میں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات کہ کیا اس واقعے کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو اس بارے میں ہم نے بڑی جانچ پڑتال کی، چھان بین کی، اسماء الرجال کی جو کتابیں ہیں جرح و تعدیل کی ہم نے اس میں تلاش کی، لیکن ہمیں کہیں بھی اس بارے میں توثیق نہیں نظر آئی اس راوی کے بارے میں، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے خالد بن عبداللہ المروزی۔ اس کے بارے میں مختصر طور پر خالد بن عبداللہ کا ذکر ہے، جیسا کہ موسوعۃ الرجال کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 428 پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی توثیق کے بارے میں کسی بھی متقدمین محدثین نے وضاحت نہیں کی ہے کہ یہ ثقہ ہے یا صدوق ہے، یعنی اس کی تعدیل کسی محدثین نے پیش نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے جب تلاشا اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ راوی تو مجہول حال ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس راوی کے بارے میں مجہول حال قرار دیا گیا ہے۔ تو کسی بھی سند کے اندر اگر ایک راوی بھی مجہول ہوگا، اس کے حالات زندگی کے بارے میں متقدمین محدثین نے وضاحت نہیں پیش کی ہوگی تو اس راوی کو مجہول حال سمجھا جائے گا، اس کی بنا پر اس روایت کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا، نہ اس کو کسی طرح سے بیان کیا جائے گا۔ اگر بیان بھی کرنی ہوگی تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعات صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جو یہ کہا جاتا ہے، اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے خواب میں آ کر کے اور کہا کہ میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میری کتاب ہے۔ تو یہ باتیں درست نہیں ہیں، واللہ عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔